طور پر ہمیں آج خدا کے کلام میں سے جس طرح ہم پہلی تواریخ 21 باب 16ویں آیت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک بڑا کرب، ایک بڑی تکلیف، ایک بڑی پریشانی جو سی ہے بنی اسرائیل کے اوپر آئی ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر داؤد جو سا ہے ایک بڑے کرب کو، بڑی تکلیف کو، بڑی پریشانی کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے واضح طور پر سنا ہے کہ یہاں پر جو سا داؤد نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، ایک تلوار تھامے ہوئے، ایک تلوار پکڑے ہوئے، اور اس تلوار کے ذریعے جو سا ہے اس نے کیا کیا، اس نے ہلاکتیں قائم کی ہیں۔ اس وبا کے ذریعے، جو تلوار تھی، جو وبا تھی، اس کے ذریعے بڑی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کھلیان جہاں پر داؤد فرشتے کو کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ بزرگ بھی موجود ہیں، خدا کے جو سے پاک منصور لوگ بھی موجود ہیں، اور ان پاک منصور لوگوں نے جو سا ہے داؤد کے کہنے کے موافق، داؤد کے احکام کے موافق جو سا اپنے آپ کو سجدہ نگو کیا ہے، اپنے آپ کو جو سا زمین پر گرایا ہے، اور خدا کے حضور معافی مانگی ہے اور دعا کی ہے۔ داؤد کے متعلق کہا جاتا ہے بائبل میں کہ خدا کہتا ہے یہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی زندگی کے اندر تو بہت سی غلطیاں کوتاہیاں بھی تھی۔ داؤد پورا کیسی اس کی زندگی ہے، خدا نے اس کے فیوچر کو جانتا تھا، اس کے جو سا ہے آنے والے وقت کو جانتا تھا کہ یہ کیسا برگزیدہ شخص ہوگا۔ اور داؤد کے متعلق ایک جاننا ہے کہ کیوں ہمیں وہ خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ اس کا تو فتوحات اور لڑائیوں کے اندر وقت گزرا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 50 سے اباو ہوا، 50 سال سے اباو ہوا، تو تب اس کی زندگی گناہ کے اندر چلی گئی، اور ایک گناہ اس کی زندگی کے اندر آیا تھا، اور جو سا ہے بیتسبا کے ساتھ جب اس نے شادی کی تو یہ ایک گناہ تھا جو اس کی زندگی کے اندر آیا تھا۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس نے سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی، اس نے روزہ رکھا، خدا نے نہیں سنا، اس بچے کو مار دیا، خدا نے نہیں سنا۔ اور یہ واحد خدا کا نبی اور بادشاہ ہے جس نے خدا کے حضور، خدا سختیاں لاتا ہے اور یہ شکر گزاری کرتا ہے، خدا تکلیفیں لاتا ہے اور یہ شکر گزاری کرتا ہے۔ وہ ایوب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو داؤد بھی کم نہیں تھا، داؤد کی زندگی کے اندر بھی کرب پریشانیاں رہی ہیں۔ اس سے گناہ ہوا تو بچہ تو مر گیا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوا 7 دن کا، اور ناتن نبی اس کو کہتا ہے کہ تیرے گھر سے اب تلوار کبھی جدا نہیں ہوگی، اور اس کے گھر کے اندر کرب ہے، پریشانیاں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اس کی زندگی، اس کے جتنے بھی زبور ہیں وہ دیکھیں تو درد مندی کے ہیں، اس کے جتنے زبور ہیں وہ دیکھیں تو اس کرب پریشانی کے ہیں۔ شاید اس کی جگہ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو خدا کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس لیے کہ اس نے اعلیٰ شان دیکھی، اعلیٰ تخت دیکھا ہے، اور اس کے چگی جو سا سارے فیصلے سے کرنے پڑتے ہیں، اس کو غم کے اندر بھی ہمت باندھنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جنگ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، اس نے خدا کے احکامات کو نہیں چھوڑا، اس نے تمام جگہوں کے اوپر کام کیا، اور اس عمر کے اندر بھی، کیونکہ اسے آگے پھر ذمہ داری خدا نے جو سی تھی سلیمان نبی کو دے دی تھی، تو اس سے پہلے جو سا یہ کھلیان جو سا یہیں پر پھر جو سا ایک ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ ہائیکل کی تعمیر بھی اسی کھلیان میں، کیونکہ یہ جہاں پر فرشتہ جو سا تھا اس چیپٹر کے اندر جو سا 21 باب میں جہاں پر خدا کا داؤد نے فرشتے کو دیکھا، یہی جگہ پھر اس نے مول خرید لی تھی، اور وہ شخص جس کی یہ جگہ تھی اس نے کہا کہ تم ویسے ہی لے لے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اس کے خریدوں گا، اور یہ مخصوص ہوگی۔ یہاں پر ہی پہلی قربانی اور پہلا جو سا ہے مذبح چڑھایا گیا تھا، اور اس جگہ کو اس لیے مخصوص کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پر جب قربانی دی گئی تھی تو جو سا ہے فرشتہ اس نے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا تھا۔ تو ہم اس کرب پریشانی میں بھی دیکھتے ہیں کہ داؤد کا جو سا گناہ ہے صرف اس نے مردم شماری کی تھی، چھوٹا سا فخر، چھوٹا سا تکبر اس کی زندگی کے اندر آیا، تو خدا نے جو ہے ان پر وبائیں بھیجی، 70,000 لوگ جو سے مارے جا سکے۔ اب اس نے یہ نہیں خدا کے حضور کہا کہ بس کر، اب بس کر، اب جو سنی ہے یہاں قربانی چڑھا دیتا ہوں، تب وہ اونڈے منہ گرا ہے، اور اس نے جو سنی اور قربانیاں چڑھائی ہیں، ہر جو سا فاصلے کے اوپر قربانیاں چڑھائی ہیں، اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کیا ہے۔ تو داؤد کو دیکھیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا خدا کے حضور جو سا ہیکل بنانے کا، تو تب خدا نے کہا کہ تو اس پلاننگ تو تو کر، لیکن تو اس کو بنانے نہ پائے گا، کیونکہ تو نے بہت سا خون بہایا ہے۔ تو اس نے بالکل کوئی آرگو نہیں پیش کیا، جب وقت مقرر پر اس کو بلایا گیا ہے تو وہ چلا گیا ہے۔ تو داؤد کی جو زندگی ہے ایک بڑی زبردست زندگی ہے، وہ جنگوں کی زندگی ہے، لڑائی کی زندگی ہے، فاتح ہونے کی زندگی ہے۔ تو داؤد کی زندگی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم بھی ہر روز جنگ کرتے ہیں،
ہمیں بھی جنگجو بننا ہے. کوئی شخص اس دنیا کے اندر جو آرام یا تسلی کے اندر ہے وہ آکوپائی ہے دنیا کی خواہشات کے اندر. کوئی تسکین کے اندر ہے تو وہ قبضے کے اندر ہے دنیا کی خواہشات کے اندر. ہم بائبل کے موافق جنگجو ہیں، اور لکھا ہے کہ ہماری اب دنیاوی جنگ نہیں ہے، اب روحانی فوجوں کے ساتھ جنگ ہے، اور ہر روز ہمیں جنگ لڑنی پڑتی ہے، ہر روز ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اگر ہماری جنگ نہیں ہے تو ہم ایکسرسائز کبھی بھی، جنگ کرنے والا شخص اپنی زندگی کی ایکسرسائز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس لیے وہ چھوڑے گا تو کمزور ہوگا. اس کے مسلز جو سے ہیں بہت جلدی وہ پل ہو جائیں گے، اس کے مسلز جو سے ہیں بہت جلدی جو سے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں جو ہے روحانی جنگ کرنی ہے. اور داؤد ہمیں ایک بات کو سکھاتا ہے کہ ہم نے مضبوط ہونا ہے. ہماری زندگی میں تھوڑی سی تکلیف پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے خدا کے حضور آرگو کرتے ہیں. اور کوئی بھی شخص اگر اپنی اولاد کو بہتر دے، یہ نہیں زندگی میں کبھی سمجھے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میری اپنی زندگی. ہم کوئی بھی خاندان ہو کے دائرے کے اندر ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈ ہے. کوئی اگر شخص کہے کہ میری کتنی ذمہ داری ہے یا میرا کون سا یہ، ہم باؤنڈ ہیں. ہر ایک بچے والدین کے لیے جو سے ہیں باؤنڈ ہو چکے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے لیے، اور والدین تا حیات زندگی بچوں کے لیے باؤنڈ ہوتے ہیں جب تک وہ رہتے ہیں. اور یہ تمام چیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتا ہے. ہر بندہ آزاد نہیں ہے کہ میں کوئی شخص ہے کہ میں بہت سونی زندگی گزار لی ہے یا میں نے اچھی زندگی گزاری ہے. اگر آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے، اگر اولاد نہیں گزاری ہے تو یہ آپ کے اوپر سوال کے نشان ہے. کیونکہ بائبل کے موافق داؤد سے گناہ یا غلطی ہوئی تو خدا نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. اور دیکھیں اس کے گھر کے اندر جو سا ہے بیٹے نے بیٹے کو مار دیا جو سا ہے، پھر تمر کے ساتھ کیا ہوا. یہ تمام چیزیں یہ زندگی کے اندر آتی ہیں اور یہ تا حیات چلتی ہے. نبیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا. اس لیے اور بائبل میں جتنی بلیسنگز ہے، جتنی بیسٹ بلیسنگز ہے، وہ ساری جو سے بزرگوں کی دعاؤں کے سبب سے ہے. ابراہیم بلیس تھا تو اس نے برکت دی اسحاق کو، تو اسحاق لکھا کہ وہ ترقی کرتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. نمبر 1 چیز یہاں پر جہاں پر بلیسنگز آئی ہیں وہاں پر میاں بیوی کی کوارڈینیشن سے آئی ہیں. ان کا اتفاق اور جو سا گھر کا سربراہ جو سا ہے اس کا عاجز، حلیم اور خدا کے ساتھ وفادار ہونا، اس کا طریقہ اور سلیقے کے اندر قائم رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ابراہیم جو سا تھا اس نے اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ کیا تھا، اتنا پرفیکٹ کیا تھا کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کی جو سی بیوی تھی وہ ابراہیم کو خدا کہتی تھی، خداوند کہتی تھی. تو اس لیے کہتی تھی. اب اس کی تو اگزامپل ہر بندہ کہتا ہے کہ لے ابراہیم تھے، بیوی تو اس کو اس طرح کہتی تھی، لیکن اس نے اپنی خوبیاں ایسی لے کر آیا. اس کا سلیقہ ایسا تھا، اس کا طریقہ ایسا تھا، اس کا لباس ایسا تھا، اس کا بولنا، اس کا چلنا ایسا تھا. اور پھر دونوں کی جو سی برکت کے سبب سے جو سا ہے خدا نے ان کو برکتی اسحاق پیدا ہو گیا. اسحاق کی برکت یعقوب پر ٹھہری اور یعقوب کی برکت جو سی ہے یوسف پر ٹھہری. اور یوسف سے آپ دیکھیں کہ یوسف نے کتنے بڑے کام کیے. یوسف سے ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لڑی چلی ہے تو اسی کے اندر سے یسی ہے، یسی کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں تو آگے پھر جو سا ہے یوسف ہے، اور یوسف کے ذریعے جو سا ہے زمینی طور پر یسوع جو سا ہے پیدا ہوا ہے. اسی طرح جو سا ہم دیکھتے ہیں نومی کی جو سی بہو تھی روت، اس کی زندگی کو دیکھیں. جب اس لڑی سے ہم چلتے آتے ہیں تو وہاں سے آپ کو دیکھیں گے تو مقدسہ مریم کی لڑی آپ کو نظر آئے گی. مقدسوں میں سے مقدس پیدا ہوتے ہیں، پاک لوگوں میں سے پاک لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے جب تک آپ بابرکت نہیں ہوں گے، آپ پراسپر نہیں ہوں گے، آپ کوارڈینیشن میں نہیں ہوں گے، اتنی دیر تک آپ کی برکت رکی رہے گی، اتنی دیر تک آپ کی اولاد بھی باؤنڈ رہے گی. ان کے جو سے بلیسنگز ہیں وہ بیریئرز کے اندر رہیں گی، بلیسنگ رکی رہیں گی. اور یہ بیسٹ وے ہے. جہاں میں نے اپنی لائف کے اندر دیکھا ہے جہاں پر یہ زبردست بیسٹ کوارڈینیشن ہے، وہاں پر اناڑی لوگ بھی اگر وہ خود نہیں تھے اس قابل تو ان کو ان کے ازواجی زندگی میں اس مقام پر چلے گئے، ان کے رشتے ایسے مقامات جو ہوگے کہ پراسپر ہوگا. خدا کسی نہ کسی باعث سے بناتا ہے، لیکن یہ پراسپیرٹی کا نشان جو سا ہے یہ پہلی نشانی جو سی بائبل نے ہمیں بتائی ہے، پہلی نشانی ہمیں بائبل بتاتی ہے. تو ہماری زندگی کے اندر جو پراسپیرٹی ہے، خوشحالی ہے، وہ خدا کے ساتھ چلنے سے ہے، خدا کے ساتھ قائم رہنے سے، خدا کے ساتھ وفادار رہنے سے ہے، جب ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں. اور داؤد کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جنگجو ہوں اور ہمارا توکل خدا پر ہو. آج ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، اپنی بیماری سے جنگ کرنی پڑے گی، اپنے فائنینشلی کرائسس سے جنگ کرنی پڑے گی، اپنے تمام ارد گرد کے ماحول سے، بے شک گھر کے ہوں باہر کے ہوں، ہمیں ان سے جنگ کرنی پڑے گی. لیکن یہ زبان کی نہیں ہے،
یہ جو سے کسی لڑائی جھگڑے کی نہیں، یہ روحانی ہے، کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں جب آپ جائیں تو ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہے، لیکن ابلیس ہوتا ہے، ابلیس گھروں میں سے، بچوں میں سے، ہر ایک کے ذریعے جو نہیں آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایمانداروں کی زندگی کے اندر جو بیریئرز آتے ہیں، عام شخص یہی سمجھتا ہے کہ کوئی شخص میرے خلاف ہے، لیکن روحانی لوگ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سی شخص کی مجال نہیں ہے، کیونکہ ابلیس ہے، ابلیس کی جنگ ہے، وہ ہی جسموں کو استعمال کرتا ہے، وہ بدنوں کو لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے باغ عدن کے اندر جو ہے سانپ کو استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ روحانی لوگوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پطرس کو جو ہے استعمال کیا، کتنی دفعہ یسوع نے اس میں سے کہا ہے شیطان دور ہو۔ یہودی کو اس نے استعمال کیا ہے، اس نے جو ہے سپاہیوں کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جو ہے جسم جو سے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جب بھید کھل جاتے ہیں تو ہم نوحہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم فائٹر بن کر اور جو ہے جنگ کرتے ہیں۔ یہ جنگ جو سی ہے صبر کی ہوتی ہے، یہ جنگ جو سی ہے جو سا اس کو موقوف کرنے کی، کیونکہ جب آپ ٹھہر جاتے ہیں، جب آپ چھپ جاتے ہیں، لکھا ہے جو سا ہے عقل مند ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن جو سا ہے احمق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے ہم جو بیوقوف ہوتے ہیں تو ہم اس کا ریاکشن کرتے ہیں، ہم آگے سے ویسے جواب دیتے ہیں، ہم آگے سے ویسا ریاکشن کرتے ہیں، ہم آگے سے جو سا ہے ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ لیکن عقل مند بند جو ہے شخص جو ہے، بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، یعنی وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے داؤد کی زندگی، داؤد کی مقدس زندگی، داؤد کی پاک زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کو ایسے نہیں خدا نے کہا تھا میرے دل کے موافق۔ جتنی تکلیف، جتنی اذیتیں، جتنی سزائیں، جتنا کرب اس نے اپنی زندگی کے اندر اٹھایا ہے، جتنی تکلیفیں اس نے گھر کی طرف سے جو سہنی ہے، یہ اس کو خوشحالی نہیں ملی، اس کو جو ہے جنگ جنگ جنگ، قومیں بھی جو سی مخالفت ہوگی، ہر ایک عمل کے باوجود اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، ہر ایک بات کے باوجود اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ بڑی اگزامپل ہے، بڑا ایک فضل ہے۔ ہم تو خدا کے حضور ویسے چلتے بھی نہیں ہیں تو ہم نوحہ کرتے ہیں، ہم خدا کے حضور ویسے چلتے بھی نہیں ہیں تو دکھ ہمیں بڑے نظر آتے ہیں۔ جس طرح جب خدا میں نہیں ہوتے تو آپ کے چھوٹے سے بھی دشمن آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، چھوٹے سے بھی دشمن آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ خدا میں چلتے ہیں تو آپ کو بڑی برکت ملتی ہے، بڑا فضل ملتا ہے۔ اس لیے خدا کے حضور قائم و دائم رہیے اور ہم خدا میں مضبوط رہے۔ یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔